یہ سوال پوچھا ہے ایرانی خان صاحب نے کہ اگر نفلی روزہ کوئی توڑ لے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ تو نفل جو ہے، جب تک ہم نے نفل کو شروع نہیں کیا تھا تو اس کی ادائیگی ضروری نہیں تھی، لیکن کوئی نفلی کام شروع کر دیا، نماز نفلی کسی نے شروع کر دی پھر بلا وجہ توڑ دی، تو اب اس کی ادائیگی ضروری ہو گئی۔ جو 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، اب بلا وجہ اس نے توڑ دی، تو اب اس کی ادائیگی ضروری ہو گئی، چونکہ خود اس نے نفل کو ضروری کیا تھا اپنے اوپر۔ اسی طرح نفلی روزہ وہ نہ رکھتا کوئی بات نہیں، لیکن اب اس نے شروعات کر دی تو اب توڑنے کے اسے ایک نفلی روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو نفلی روزہ اس نے توڑا ہے اس کے بدلے میں ایک نفلی روزہ اسے رکھنا ہے، تو توڑنے کے بعد اب اس کی ادائیگی ضروری ہو گئی۔ دوسرا سوال پوچھا ہے آشو صاحب نے، کیا پرنٹڈ ٹی شرٹس پہن کر نماز ہو جائے گی؟ تو پرنٹڈ ٹی شرٹ کے لیے یا کوئی بھی کپڑا ہو نمازی کا، اس پہ اگر ویسی تصویریں پھول وغیرہ لگے ہوئے تو اس سے کوئی بات نہیں، غیر جاندار کی تصویریں ہیں۔ لیکن اگر جاندار کی تصویریں ہیں تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، نو ریلیجن کہ 0 بنا ہوتا ہے، یعنی مذہب کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسی باتوں کا لکھا ہونا، یعنی فحش باتوں کا شرٹس پر لکھا ہونا، بعض دفعہ ان پر لکھا ہوتا ہے کہ میں کسی رول کو فالو نہیں کرتا، آئی ڈونٹ فالو اینی رول، اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی بغاوت کی اور یہ نافرمانی کی کہ اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، بات کسی کی نہیں مانتا، تو یہ ایسی چیزیں بھی نہ ہوں، یہ ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا فیصل صاحب نے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ تو جمعہ کی نماز فرض ہے۔ سورہ جمعہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، اور قرآن اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو خطبہ کا بھی ذکر آیا اور نماز کا بھی ذکر آیا، تو یہ فرض عین ہے۔ لیکن اس میں یہ رخصت ہے کہ یہ ہر ایک پر فرض نہیں، کوئی مسافر ہے اس پہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ فرض نہیں ہے، اور کوئی بیمار ہے معذور ہے اس پہ فرض نہیں ہے جماعت، لیکن اس کے علاوہ فرض عین ہے، وہ فرض کی جگہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ ایک سوال پوچھا ہے شعیب صاحب نے کہ کسی خاتون کے پیچھے جماعت جائز ہے؟ تو کسی خاتون کے پیچھے وہ جماعت کی نماز جائز نہیں، یعنی خاتون تو کسی مرد کے پیچھے بعض جماعت نماز ادا کر سکتی ہے۔ ان کا اصول آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی مسجد نبوی میں صحابیات، تو یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے صحابہ ہوتے، پھر بچے ہوتے، پھر ان کے بعد خواتین کی صف ہوتی۔ تو اس طرح اگر شوہر بھی پڑھتا ہے، شوہر بیوی اور شوہر مل کے اگر نماز پڑھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ مسجد میں پڑھے، لیکن اگر گھر میں پڑھتے ہیں وہ جیسے حالات اچھے نہیں ہیں، خوف ہے یا عذر ہے، تو اس میں وہ کرے پیچھے کھڑا کرے، اسے برابر نہ کھڑا کرے، چونکہ مرد کو تو برابر کھڑا کریں گے، عورت کو پیچھے کھڑا کرے اگر جماعت اسے کرنی ہے، اس کے برابر نہ کھڑا کرے۔ تو یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ شانو نے نبوت سے نہیں نوازا، نبی کوئی عورت نہیں بنی۔ ایک صاحبہ نے دعویٰ کیا تھا سجاہ نامی، اس نے کہا تھا کہ لا نبی بعدی، فرمایا آپ نے کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، میں تو عورت ہوں، یعنی میں تو ہو سکتی ہوں۔ اس نے یہ کیا، چال بازی کی تھی۔ تو نبوت کسی خاتون کو نہیں ملی، اور اب میڈیکلی ان میں فرق ہے، عورتوں کے دماغ میں مرد کے دماغ میں ہر اس میں فرق ہے، تو اس لیے ان کا کام کو بھی تقسیم کیا، یعنی ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے حقوق تو برابر ہیں عورتوں کے، اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں، ایسے نہیں کیا کہ ان کے حقوق دبائے ہوں، ان کو برابر کے حقوق دیے، یعنی نان، نفقہ، سکنا، رہائش ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے جو محنت کے مشقت کے کام ہیں وہ مرد کے ہیں، یا قیادت کے، سیادت کے، رہنمائی کے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو مشکل کام ہے انجینئرنگ کے، تو میکینیکل انجینئرنگ میں عورتیں کم ہوتی ہیں، اور جو آسانی کی انجینئرنگ اس میں ہوتی ہیں عورتیں، یعنی یہ فطری ہے، یہ بات فطری ہے۔ تو اس لیے عورت کے پیچھے جماعت نہیں ہوگی،
ایک سوال پوچھا ہے فیض محمد صاحب نے، کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ تو اگر اس نے سنت کے مطابق غسل کیا ہے اور اس کے تمام غسل کے فرائض ادا کیے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، منہ بھر کے کلی کرنا اور تمام جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہنے پائے، یہ جنابت کے لیے تو فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی سنتیں ہیں، تو غسل کی سنتوں میں ایک خود ہے وضو کرنا، اس میں خود یہ ہے کہ وضو کرنا، اس سنتوں میں سے یعنی ناپاکی کو دور کر لینا، گھٹوں تک اچھی طرح ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا، بالکل جیسے نماز کی وضو ہوتی ہے اس طرح وضو کر لینا۔ تو یہ اور پورے جسم کو 3 بار اچھی طرح رگڑ رگڑ کر مل کر دھونا، تو یہ سب چیزیں اس میں خود میں آ گئی۔ تو اس نے غسل ایسا کیا ہے سنت کے مطابق، تو پھر اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہی اس کا غسل سے والا وضو کافی ہے، اور اس سے نماز پڑھے، تلاوت کرے، سب فرائض ادا کر سکتا ہے۔